قائم رکھے. تو حضرت کے گھر میں گیا, ایک خاتون روتے ہوئے آئی, دل رویا, یقین جانے پورا رستہ بھر میں اس کے آنسوؤں سے متاثر رہا. وہ خاتون بوڑھی تھی, کیا لے کر آئی تھی؟ میری بہو نے مجھے گھر سے نکالا. یہ حالات. مسلمانوں بتاؤ, اسلام تو پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کی بات کرتا ہے, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی سلوک کریں. اور ایک بات یاد رکھنا, جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتا وہ دنیا کا کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا. بے شک. وہ نمازی ہو, روزے دار ہو, یہ ہو, کچھ بھی ہو, کچھ نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے ماں باپ تمہاری جہنم بھی ہے. بے شک. بہت اچھی بات میرے بزرگ نے کہی تھی کہ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں, تو ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہو, اپنے ماں باپ کے ہاتھ بھی اتنے شوق سے چومتے ہو؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے ہیں. بتائیں تو واہ واہ واہ. ترجیحات کہاں گئی, کہاں گئی ترجیحات؟ اور اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے, کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ پیر کی, واللہ میں پیر کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں ماں باپ کی حمایت میں کہہ رہا ہوں. ہم خود اپنے مشائخ کے ہاتھ بھی چومتے, پیر بھی چومتے, لیکن آپ سے کہتا ہوں اگر ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے تو پیروں کے ہاتھ چومنا تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. مسجد بنانے سے زیادہ, مدرسے بنانے سے زیادہ, سب سے زیادہ اگر کسی پہ خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں. ان سے زیادہ خرچ کرنا, ان کے اوپر خرچ کرنے سے زیادہ ثواب کہیں نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر کو لمبی کرنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. آقا ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 دن بچتی ہے, صرف تین سال بچتی ہے. حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کسی بندے کی عمر صرف 3 سال بچتی ہے, 3 سال, اور اللہ 3 سال سے اس کی عمر کو 30 سال تک بڑھا دیتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, یہ اچانک 3 سال کی عمر 30 سال کیسے بڑھ جاتی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے. سبحان اور اللہ. پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے, اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو, ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو, اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو, عمر لمبی چاہتے ہو, دولت میں برکت چاہتے ہو, آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے, مال میں برکت عطا کرتا ہے. صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا. اس لیے ماں سبحان باپ اللہ. کی خدمت کرو, ماں باپ کی عظمت جانو, ماں سبحان باپ کے اللہ. ساتھ اس میں سلوک کرو. ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے, ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی, پڑوسی کے بارے میں. پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں, 40 گھر دائیں سے, 40 گھر بائیں سے, 40 آگے 40 پیچھے, یہ سب پڑوسی ہے اپنے. بے شک. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے, 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے. تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا, 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا. تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے, لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا. اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا, تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا. اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا, تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا. اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی. جی بے شک, سبحان اللہ. اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو, نہیں, مطلقاً پڑوسی. دیکھیں تو صحیح, میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو, آپ محبت کی بولی بولو. سبحان اللہ.
नफरतें और मोहब्बतें जब लड़ती हैं तो नफरतें हार जाती हैं, मोहब्बतें जीत जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीत माशा हमेशा मोहब्बत की हुई है। इसलिए आओ मोहब्बत का पैगाम आम करें। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बतों से दिल जीते हैं। बेशक। हुजूर ने तलवारों से नहीं, मोहब्बतों से दिल जीते। तो बहुत खूबसूरत सा एक वाकया मेरी निगाहों के सामने आ रहा है, वो पेश करके बात खत्म करूं, लेकिन इस उम्मीद पर कि आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, उनकी जरूरत का ख्याल करो। अब यह एक मसला, लोग कहते हैं हजरत हम तो चलो उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, वो बदमाशी कर रहा है तो क्या करें। हमने कहा हमें हुक्म है वो जो भी करे आपको अच्छा सलूक करना। भाई जी अच्छे के बेशक। मुकाबले में अच्छा किया तो आपने बदला दिया, लेकिन बुरे के मुकाबले में अच्छा किया तो अच्छा सलूक है ना। तो आइए जी पड़ोसी का बेशक। मामला हमारे हुजूर के यहाँ क्या था उसको सुन ले। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोचा, आका ने सोचा कि आज रात बड़ी फुर्सत है, मैं थोड़ा इस रिवायत को अपने अल्फाज के जामे में उस शरह के साथ बयान कर रहा हूं ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए, बहनों को इंशाअल्लाह। भी समझ में आ जाए। आका अलैहिस्सलाम ने सोचा आज फुर्सत है, आज मसरूफियत बज़ाहिर जो आमतौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम को रहती थी वो नहीं है। तो हुजूर ने सोचा आज रात मैंने बहुत लंबी नमाज, फर्ज नमाज पढ़ाते थे तो बहुत मुख्तसर पढ़ाते, और जब नफल पढ़ते थे तो बहुत लंबी पढ़ते थे।